بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ یہ 5 لفظوں سے مرکب ہے۔ ایک حرف با ہے سب سے پہلے، دوسرا اسم، تیسرا لفظ اللہ، چوتھا الرحمن اور پانچواں لفظ الرحیم ہے۔ با حرف ہے اور حرف کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم یا فعل کو آپس میں ملاتا ہے، کلمے کے اندر جوڑ اور ربط پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں یہ جو با حرف ہے، اس با کے مفسرین کرام نے 3 معنی لکھے ہیں۔ یہ با مدد کا معنی دیتا ہے، یہ با ساتھ کا معنی دیتا ہے، یہ با برکت کا معنی دیتا ہے۔ یعنی بسم اللہ کا ایک معنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ، میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور با کا دوسرا معنی مدد ہے، تو بسم اللہ کا دوسرا معنی ہے اللہ کے نام کی مدد سے۔ اور تیسرا معنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ تو با کے بعد دوسرا لفظ وہ اسم ہے، اسم نام کو کہا جاتا ہے۔ اسماء اس کی جماعتی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ لفظ اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم ذات ہے، اور بعض حضرات مفسرین کرام نے اس کو اسم اعظم بھی کہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم اعظم ہے، اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور لفظ اللہ کا معنی کیا ہے، یہ لفظ بنا کس سے ہے، تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، البتہ لفظ اللہ کے علماء کرام نے جو اس کا مادہ اشتقاق ہے جس سے یہ لفظ بنا ہے، اس حوالے سے 3 معنی بنتے ہیں۔ پہلا معنی لفظ اللہ کا الہ سے بنا ہے، اور الہ کا لفظ آگے پھر جس لفظ سے بنا ہے، تو اس حوالے سے اس کا پہلا معنی بنتا ہے وہ ذات جس کی طرف بندے اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں، ضرورت کے وقت جسے ہم یاد کرتے ہیں اس کو اللہ کہتے ہیں۔ عام لوگ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ضرورت پڑتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا دوسرا معنی یہ والہانہ، الہ کا جو لفظ ہے یہ والہانہ محبت کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اس سے نکلا ہے۔ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس سے اللہ والے صوفیہ والہانہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا تیسرا معنی بعض حضرات نے حیران ہونا بھی لکھا ہے کہ فلسفی متکلم وہ جتنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرے، سوائے حیرانگی کے اسے کچھ نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، وہ کسی کے عقل میں آنے والی ذات نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا لفظ وہ الرحمن ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں رحمت کے مادے سے نکلے ہیں، اور یہ دونوں الفاظ کے اندر مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ رحمان میں بھی، رحیم میں بھی، وہ لفظ یعنی وہ ذات جو بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے الرحمن کا معنی کیا کہ وہ ذات جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو الرحمن کا معنی یہ ہے جس کی رحمت عام ہے دنیا میں، کافر مسلمان ہر ایک پہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہر ایک کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ رحیم کا معنی جو بہت زیادہ مہربان، یعنی جس کی رحمت کامل ہوگی، اور یہ آخرت میں ہوگی کہ جہاں مومن جو چاہے گا اسے ملے گا، اور وہاں کافروں پہ کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مفردات ہم نے سن لیے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن کریم میں ہر سورت کے آغاز میں جو پہلا کلمہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور وہ لوگ
جو قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں کہ باقی کتابوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، شفقت اور مہربانی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ مستشرقین یا فرق باطلہ والے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو رعب، دبدبے والا، عذاب والا پہلو وہ زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس اعتراض کا بھی جواب ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر سورت کے آغاز کی پہلی جو آیت ہے، پہلا جو کلمہ ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رحمان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ بندوں کے لیے یہ لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ عبد الرحمن، فضل الرحمن وغیرہ ناموں میں کو بگاڑ کر صرف رحمان کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ اللہ کا سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ البتہ رحیم کا لفظ عام ہے، وہ بندوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل میں، سورہ نمل کی تو باقاعدہ آیت ہے، وہاں قرآن کا جز ہے، اس کے علاوہ یہ پورے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور اس کا نزول ہر سورت کو دوسرے سورت سے جدا کرنے کے لیے ہوا ہے۔ یعنی بسم اللہ یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کریم کا سورہ نمل والی بسم اللہ کے علاوہ ایک آیت کریمہ ہے، اور یہ نبی علیہ السلام پہ اسی لیے نازل ہوئی کہ ہر سورت کے درمیان فرق کے لیے یہ بسم اللہ کو سورت کے آغاز میں رکھا جاتا ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ اور بسم اللہ اس کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہر اچھے عمل، نیک عمل کے آغاز میں بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو شروع میں اعوذ باللہ، بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے، دونوں پڑھنا سنت ہے۔ البتہ قرآن کی تلاوت کے علاوہ ہم جو بھی نیک کام کریں، کوئی حدیث کی کتاب پڑھیں، کوئی دینی کتاب پڑھیں، تو اس کے آغاز میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، اعوذ باللہ وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہوائیں ایک طرف کو چھٹ گئیں اور سمندروں کا پانی رک گیا کہ ایسی عظیم آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمد پہ نازل فرمائی۔ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے شروع میں بہت زیادہ اس کے فضائل لکھے ہوئے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات دی، انہوں نے صرف آدھی بسم اللہ پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، پوری بسم اللہ نہیں پڑھی۔ فرعون کے بارے میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی ہلاکت کے لیے بددعا مانگ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کی ہلاکت تو مقدر ہے، لیکن اپنے وقت پہ میں اس کو اس لیے ڈھیل دے رہا ہوں کہ اس نے اپنا جو محل تعمیر کیا اس کے دروازے پہ میرا نام لکھا تھا، اور میرے نام کی برکت ہے کہ میں نے ابھی اسے مہلت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر نیک عمل کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو اور اس کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔